کرنی ہے تمہیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے تمہیں کس کو ساتھ لینا ہے کامیابی کس کا نام ہے اللہ کو والے اور ناکامی کس کا نام ہے اللہ کو کھو دے جسے اللہ ملا اسے کچھ ملا جسے اللہ نہ ملا اسے منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے رخ صحیح کرنا اگر رفتار بہت تیز ہے رخ صحیح نہیں ہے کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچا اور اگر رفتار چاہے تھوڑی لیکن رخ صحیح ہے تو منزل پر اللہ کو ساتھ لینا ہے بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں ہر بستی میں صبح صبح اندھیرا سناٹا پہلی آواز کیا گونجی اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ 5 اذان ہیں نمازیں ہیں ہر نماز کے لیے اذان اور ہر اذان کی ابتدا کس سے اللہ اور انتہا بھی کس پہ اللہ لا الہ الا اللہ نماز کی ابتدا کون سے لفظ سے اللہ اور نماز کی انتہا بھی کون سے لفظ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ 12 مہینے ہیں اور 12 کلمات ہیں اذان کے اور یہ 12 کلمات 12 مہینے ہر وقت دنیا میں گونج رہے ہیں کہیں زور کی اذانیں کہیں عصر کے مغرب کے عشاء کوئی وقت ایسا نہیں دنیا میں کہ اذان کی آواز نہ گونجے اس کو دلوں میں اتارنا ہے بیج سے پودا کب نکلے گا جب بیج کو زمین میں ڈالا جائے اگر الماری میں رکھا ہوا ہے تو بیج خراب ہو جائے گا پودا نہیں ہاں اللہ اکبر کی اصل جگہ زبان نہیں اللہ اکبر کی اصل جگہ کیا ہے دل پہ اتر جائے کہ 2 ہو تو تیسرا کون اللہ اکیلے ہو تو دوسرا کون اللہ اندھیرے میں اجالے میں کون دیکھ رہا ہے اللہ سے بولو یا آہستہ کون سن رہا ہے اللہ قدم قدم پہ ہم کس کے محتاج ہیں اللہ سب فقیر اور غنی کون اللہ سب مخلوق اور خالق کون اللہ سب محکوم اور حاکم کون اللہ سب ضعیف اور قوی کون اللہ سب عاجز اور قادر کون اللہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کیا مطلب لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا محبوب الا اللہ مطلوب بھی کون اللہ مقصود بھی کون اللہ معبود بھی کون اللہ محبوب بھی کون اللہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا یہ سمجھنا یہ سمجھانا اس کو ہے بولنا اور سننا اور اس بات کو لے کے پھرنا اور یہ بات دلوں میں اتارنا اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کرو اللہ اے دنیا کے تاجروں زمینداروں مالداروں حکمرانوں سرداروں وزیروں کس کو ساتھ لے لو اللہ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے دوسرا کوئی نہیں ہے وہ کیا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا تو پھر کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا آپ کے طریقوں کو اپنانا ہوگا آپ کی سنت کو اپنانا ہوگا آپ کے دامن کو پکڑنا ہوگا آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب جس کو بھی کامیابی چاہیے تو نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے اور جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں آپ کے طریقوں میں
آپ کے اعمال میں ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں اسی میں جڑی ہوئی ہیں۔ آج کے نوجوان کہتے ہیں پورا میرا آئیڈیل ہے، پورا میرا ہیرو ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ ان کی اتباع کرنی، ان کی نقل مارنی، ان کی نقل مارنی، ان کے طریقے پر آنا ہے۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا مکہ مکرمہ میں، ابتدائی زمانہ ہے، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ درخت بھی پہچانے کہ اللہ کے رسول، پہاڑ بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول۔ ان کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز نماز نماز۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ نماز۔ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ اب یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ مسجدیں بھر جائیں، سب کی دوڑ لگ جائے کہ ادھر مسجدوں کی طرف۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرے، اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد کرے۔ اگر اللہ کے گھر آباد نہیں تو ہمارے گھر آباد نہیں۔ یہ محنت، یہ فکر لگے، یہ فکر لگے۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں جاتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ آپ نے فرمایا جو صبح اٹھا اور اس نے اللہ کا نام لیا اور پھر وضو کیا اور پھر نماز پڑھی، یہ جو صبح اٹھا اور اس نے اللہ کا نام نہیں لیا اور اس نے وضو نہیں کیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ اس کے کانوں میں شیطان نے، تو اب جس کے کانوں میں شیطان کے پیشاب کے اثرات ہیں، خیر کی بات اس پہ اثر اب نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں کہ نہ پڑھنے والے؟ بولو بھائی، صبح مسجد جانے والے زیادہ ہیں کہ نہ جانے والے؟ 1000 کی آبادی ہے محلے میں، گاؤں میں، اور فجر میں کتنے مسلمان ہیں؟ 50۔ توبہ توبہ توبہ، یہ 900 950 صبح مسجد میں نہیں کرتے۔ ایک صحابی نابینا حاضر خدمت ہوئے، حضور مجھے اجازت دے میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ نابینا ہے، نابینا چھوٹا عذر ہے کہ بڑا عذر ہے؟ بڑا کہ بہت بڑا عذر ہے۔ دوسری بات کہ حضور مجھے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں، مجھے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں، تو مجھے اجازت دے میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب دیہاتوں میں جہاں شہر کا شور نہیں، گاڑیوں کا، مشینوں کا شور نہیں ہو، تو آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بہت دور تک جاتی ہے کہ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ عرض کہتی ہاں حضور اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے۔ فرمایا نہیں، نماز تو مسجد میں آ کے پڑھو، نماز تو آج کے جوان فجر میں مسجد میں نہیں ہے، آج کے مسجد کے پڑوسی فجر میں مسجد میں نہیں ہے۔ سڑکیں موجود، گاڑیاں موجود، سواریاں موجود، لائٹیں موجود، پھر فجر میں مسجد نہیں، اور اتنی لمبی راتیں پھر فجر میں مسجد نہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جس نے فجر نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ اب جو فجر میں مسجد میں پھر اپنی دکان اور دفتر کاروبار، اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، نفع تو ہی دے گا، پریشانی سے تو ہی بچائے گا، مصیبتوں سے تو ہی بچائے گا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے، سر جھکایا، ماتھا ٹکایا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر اپنی دکان دفتر کاروبار ہے۔ اس لیے گویا کہ یہ کیا کہا کہ میں اللہ ہی کا محتاج ہوں، میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں۔ اور جو صبح اٹھا، نہ وضو نہ نماز نہ اللہ کا نام، اٹھ کے دکان پہ چلا گیا۔ اس نے گویا کہ یوں کہا کہ اللہ مجھے اپنے گھر کا نظام چلانے میں
اپنی دکان چلانے میں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے زبان سے؟ اور نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے، اس کو رزق کی تو تلاش ہے اور یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جتنا لگاؤ آج رزق سے ہے اور جتنی چاہت رزق کی ہے اور جتنی طلب رزق کی ہے اور جتنی کوشش رزق کی کر رہا ہے، اگر اتنی چاہت رزاق کو لینے کی اور رزاق کو ساتھ لینے کی، اتنا لگاؤ رزاق سے ہو جائے، اتنی طلب رزاق کی اور رزاق کو ساتھ لینے کی کوشش میں لگ جائے تو سچی بات ہے وہ ولی اللہ بن جائے۔ آج رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سمجھانا ہے کہ بھائیو، دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دکان کے پابند نہ بنو، اللہ کے حکم کے پابند بنو۔ تو نیت کریں بھائی، ہمیں ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ اذان ہو تو بازار کیا ہو جائے؟ بند۔ اذان ہو تو بازار کیا ہو جائے؟ بند۔ کیونکہ دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ چاہے 1 سال کا نفع ایک دن میں دے دے اور اللہ چاہے 1 سال کا نفع ایک دن میں چھین لے۔ نظام تو اللہ کا چلتا ہے۔ مسجد صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، بلکہ ساتھ ہی کہتا ہے حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، آجو کامیابی کی طرف۔ ہاں، فجر میں اضافہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ ہاں، اب زندہ آدمی کو سوئی چڑھو نا، چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر مارو وہ ڈر سے مسئلہ ہے مردہ۔ اب جس کا دل زندہ، یعنی جس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کا یقین ہے، جب وہ سنے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے، دکان سے، اور نماز کو لے جائے گی، اور جس کا دل ہی مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سنے گا، ڈر سے مسئلہ کہ نماز، رمضان آ رہا ہے، شوق ہو، ابھی سے تذکرے ہوں گھروں میں، ابھی سے باتیں ہوں، بھائی بہن بھائی بیٹھے، رشتے دار بیٹھے، دوست بیٹھے، بھائی رمضان آ رہا ہے، واہ واہ واہ، بھائی رمضان، بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، اور بھائی دعاؤں والا مہینہ، وہ اعمال والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی رمضان کو قیمتی بنانا ہے، روزے رکھنے ہیں بھائی، تراویح پڑھنی ہے، اور اس رمضان میں اپنے رب کو خوب راضی کرنا ہے۔ وہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگلا رمضان پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے، اور یہ بھی رمضان پتہ نہیں کس کس کا آخری ہوگا۔ اب یہ جذبہ ہو کہ یہ رمضان جو ہے، اللہ کرے آنے والا رمضان سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اللہ کرے یہ رمضان سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ 7 باتیں فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹ لو۔ ہاں، اور اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ، بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ اپنی رحمتیں خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے، سمیٹ لو سمیٹ لو سمیٹ لو، جمع کر لو، حاصل کر لو، اپنا حصہ لے لو، اور بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ ہم سب میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہاں، اللہ بہت معاف کرنے والے۔ رمضان کا مہینہ کس لیے؟ معافی مانگنے کا، معافی مانگو۔ اس لیے شب قدر جیسی رات میں بھی یہ دعا سکھائی کہ یوں پڑھو، یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہاں، اور یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ کتنی مسائل ہیں، کتنی ضرورتیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کس سے مانگنا ہے؟ سحری کا وقت کس لیے؟ مانگو مانگو مانگو، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ افطاری کا وقت کس لیے؟ کہ مانگو مانگو۔ افطاری کا لفظ سن کر ہمارا دھیان سموسے پکوڑے کی طرف جا رہا ہے کہ دعا کی طرف جا رہا ہے؟ بولو، افطاری کا لفظ سن کر دھیان کدھر جاتا ہے؟ تو اتنا قیمتی وقت وہ دعاؤں کا، اللہ سے مانگنے کا۔ اب شیطان نے ایسا چکر چلایا، سموسے لاؤ، پکوڑے لاؤ، چپس لاؤ، اور جناب شربت بناؤ، سکنجی بناؤ، اور جناب برف، وہ قیمتی وقت انہی چیزوں میں لگ گیا، انہی چیزوں میں لگ گیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ افطاری کا وقت مانگنے کا ہے۔
من سارا دن بھوکا، سارا دن پیاسا، اب جناب افطاری کا وقت ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، زبان خشک ہوئی ہوئی ہے اور پیٹ کمر سے لگ رہا ہے، اب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ سے مانگے گا. اب جو کام پیسوں سے، حکومتوں سے، دوائیوں سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ اس کی دعاؤں سے کرتے ہیں. عرش اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ رمضان شروع ہونے پہ فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. یہ شوق پیدا ہو، رمضان ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے، اللہ نے مال دیا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ہاں یہ جذبہ ہو، دیکھے کہ بھی اپنا گھر اور قیمتی بناؤ، اپنے کپڑے اور اچھے بناؤ، جوتا اور قیمتی لے لو، اور مکان اور بڑھیا بنا لو، برتن اور نہیں. ہمارا جب اللہ پیسہ دے تو کیا بھئی یتیموں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرو. کون مقروض ہے، کون یتیم ہے، کون بے گھر ہے، کس کی چھت چپکتی ہے، کس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. یہ مال اس لیے یہ جذبہ پیدا ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور اللہ قرض مانگتے ہیں؟ ہاں ہاں اللہ قرض مانگتے ہیں. حضور یہ میرا باغ ہے، 600 درخت کھجور کے، یہ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں. پھر گھر واپس گئے، ان کا گھر جو ہے باغ کے اندر تھا، بھی بچے وہاں رہتے تھے، باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی اپنی بیوی کو، ہے ام دہدہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ باغ تو میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں. یہ محنت، یہ شوق پیدا ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. بیت اللہ اگر پیسہ آ گیا بھی حج پہ جانا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے وہ نہیں کرتا. آپ نے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے، اللہ سب کی حفاظت حج پہ جائے گا. اب پچھلے اس کے 40 سال کی زندگی ہے، 50 سال کی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. سارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ اللہ کے گھر جانا ہے. اور جب حج پہ جانا ہے تو سب سے پہلی چیز احرام ہے، اور احرام جب باندھا تو سب سے پہلے تلبیہ ہے. اب تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے، شوق سے پڑھو، جوش سے پڑھو، جذبے سے پڑھو، بار بار پڑھو، ڈھیلا ڈھیلا نہیں، پست آواز نہیں، صرف ایک دو مرتبہ نہیں، بلکہ بار بار پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، جوش سے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. شوق ہو، اللہ میں حاضر ہوں، میں اللہ میں حاضر ہوں، میں اللہ میں حاضر ہوں، میں اللہ میں حاضر ہوں. اس سے فرما بردار بیٹا ہوتا ہے نا، ابا جب بلاتے ہیں بیٹا کہتا ہے جی ابا جی، جی ابا جی، ابا جی ابا جی، بار بار کہتا ہے. فرما بردار نوکر ہو نا، جب اس کا آقا مالک اسے بلایا کہ جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر آیا ہے، بار بار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہم حاضر ہیں، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ. یہ شوق پیدا کرنا ہے ہر مسلمان میں، دین سیکھنے کا شوق. جسے تاجر ہے، اب وہ تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار ہے زمینداری کے مسائل کو سیکھے. جسے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کو سیکھنا بھی تو فرض ہے، نماز کو سیکھنا بھی تو فرض ہے. اسی طرح تاجر کو تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، زمیندار کو زمینداری کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. جس کام میں لگے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی، بکرے کے گلے پہ بکرا ہو گیا حلال، اور بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی بکرے کے پیٹ پہ تو بکرا ہو گیا حرام. کیوں؟ طریقہ غلط، طریقہ غلط. طریقہ صحیح کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے ہر چیز میں. دین سیکھنے کا شوق ہو، گھروں میں تعلیم، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں. مسلمان کا یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس کی فکر کریں. ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اللہ کی بات کو سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنیں، آپ کی حدیث مبارکہ کو سنیں، اور اعمال کے فضائل کو سنیں، تاکہ عمل کا شوق آئے. گناہ کے نقصان کو سنیں تاکہ گناہوں سے نفرت ہو جائے. ہاں، جیسے ہمیں گندگی سے نفرت ہے، جیسے ہمیں بدبو سے نفرت ہے، اسی طرح ہمیں گناہوں سے نفرت ہو. آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک بدبو پھیل گئی،
فرمایا پتہ ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اللہ کے رسول جانے پتہ ہے کس چیز کی بدبو ہے؟ فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ ہاں حدیث میں آتا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، آدمی جھوٹ بولتا ہے نا تو اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس بدبو کی وجہ سے ایک میل